آیت نمبر 5 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ادعوہم پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کی نسبت سے، ہوا وہ، اقسط بہت ہی انصاف ہے، اندہ نزدیک، اللہ کے، فإن پس اگر، لم نہ، تعلمو جانو تم، آباءہم ان کے باپوں کو، فإخوانکم پس بھائی ہیں وہ تمہارے، فی بیچ یا میں، الدینی دین کے، وموالیکم اور تمہارے دوست بھائی ہیں، اور لیسا نہیں، علیکم تمہارے اوپر، جناح گناہ، فی ما بیچ اس چیز کے، کہ اخطأتم خطا کرو تم بھی ساتھ اس کے، ولیکن اور لیکن، ما جو، تعمدت قصد کریں گے، قلوبکم دل تمہارے، اور کانا ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ مومنوں، لپالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت کا مضمون بھی پچھلی آیت کے مضمون کے جیسا ہے۔ اس آیت میں بھی وہی احکام بیان کیے گئے ہیں جو کہ پچھلی آیت میں بیان کر دیے گئے، یعنی اس پورے رکوع کا موضوع ایک ہی چل رہا ہے، اور وہ ہے لے پالک بچے، اور ان کے حوالے سے احکام دیے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان بچوں کو ان کے والدین کے، ان کے باپ کے نام سے پکارو، لیکن اگر آپ کو ان کے باپ کا علم نہیں ہے، ان کے باپ کا نام نہیں پتا، تو اب وہ دین میں آپ کے بھائی اور آپ کے دوست ہیں۔ جیسا کہ عربوں کے ہاں زمانہ قدیم میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ ہجرت کر کے آتے تھے، یا پھر کوئی بہت ہی چھوٹا بچہ ہو اور اس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، یا غلام ہی ہوتے تھے، تو ایسا ممکن تھا کہ کسی کے باپ کا علم نہ ہو، یعنی کوئی بہت ہی چھوٹا بچہ کسی حادثے میں اس کے والدین مر جاتے ہیں، تو اب کون بتائے کہ اس کے والد کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا ہوگا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس کے باپ کا علم نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے دینی بھائی اور دینی دوست ہیں، آپ کے معاملات میں بے شک وہ شامل ہو جائیں، آپ بے شک ان کی پرورش کرنے لگیں، آپ ان کو گود لے لیں، اڈاپٹ کر لیں، ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کریں، لیکن اب چونکہ آپ کو ان کے باپ کا علم نہیں ہے تو بھی آپ ان کو اپنے نام کے ساتھ نہیں بلا سکتے، بلکہ اب کیا ہے کہ آپ ان کو اپنا دینی بھائی کہہ کر بلا لیں، آپ ان کو اپنا دوست کہہ کر بلا لیں۔ پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دانستہ ایسا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ ہاں، اگر کوئی نادانستہ یا غلطی سے اسے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تو معاف فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں ہمیں دو حکم دیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے کہ بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لے لیا، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو لوگوں نے کیا کہا کہ زید بن محمد کہنا شروع کر دیا ان کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لپالکوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ پھر اس آیت کے نزول کے بعد پھر زید بن حارثہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے زید بن حارثہ پکارا جانے لگا۔ اگلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ان کے باپ کا علم نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے دینی بھائی اور دوست ہیں، پھر ان کو کسی اور نام سے پکار لیا جائے، لیکن آپ کا اپنا نام لگانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیوں اللہ رب العزت نے باپ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام بحیثیت باپ لگانے سے منع فرمایا ہے؟ تو اس کے بہت سارے مفاسدات ہو سکتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے پیش نظر یہ فیصلہ فرمایا کہ بچوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا، کوئی اور ان کو اپنا نام نہیں دے سکتا۔ اسلام میں اس بات کی ممانعت ہے۔ اس کے متعلق ہم چند احادیث پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔
یعنی آپ پیدا تو کسی اور کی صلب سے ہوئے ہیں، آپ کے حقیقی والد تو کوئی اور ہیں، لیکن آپ وہ آئیڈینٹی اپنی چھپا لیں جو اللہ نے آپ کے لیے مختص کی۔ اللہ نے آپ کو ان کا بیٹا بنا کر بھیجا، لیکن آپ نے کسی اور شخص کو اپنا والد بنا لیا۔ تو ایسے شخص پر جو حقائق کو چھپائے، جو اپنے باپ کو اپنا والد ماننے سے انکار کر دے، تو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ عز و جل کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ تو دیکھیں کس قدر بڑی وعید نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت بھی حرام کر دیں گے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی میسر نہیں آئے گی، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس پر فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بڑا گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ بچے کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے۔ ایسا اگر نہیں کیا جائے گا تو بعد ازاں کیا ہوگا کہ چونکہ ایک چیز معروف ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو اس کا حقیقی بیٹا سمجھنے لگیں گے۔ اب دیکھیں ایک انسان کے پہلے ہی 5 بچے ہوں، چھٹا اس کا لے پالک بچہ ہو جائے، تو اس شخص کی وراثت میں ایک مفت کا حصے دار آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر 5 بچوں کی جو وراثت ہے اس میں یہ ایک حصے دار آ گیا، تو ان کو اگر تھوڑا تھوڑا سا شیئر ملنا ہوگا تو اس کی وجہ سے مزید کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات میں پھر مشکلیں پیش آتی ہیں وراثت کے حوالے سے بھی، اور جو اسلام کے معاشرتی قانون ہیں جو نکاح، طلاق اور ازدواجی زندگی یا خاندانی زندگی کے حوالے سے ہے، اس پر بہت بڑا حرف آتا ہے، اس کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اس میں بہت سے مفاسدات پیش آ جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے لے پالکوں کے حوالے سے ان تمام آیات میں اہم احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو احسان سے نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بلکہ حکم فرماتا ہے کہ اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں ایسے بچے ہوں تو ان پر نظر رکھی جائے، یتیموں کی پرورش کی جائے اور احسان کا معاملہ کیا جائے دوسرے بچوں کے ساتھ جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، لیکن صرف اپنا نام دینے سے منع کیا ہے۔ آپ ان کو اپنی جائیداد میں سے بھی حصہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 حصے میں سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ آپ ان کو یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اگر آپ ویسے ہی رواجن کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ مواخذہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس کو حقیقی بچے کی جگہ لا کر کھڑا کر دیں اور وراثت وغیرہ میں بھی حصہ دینے لگیں اور اس کی بیوی کو بھی اپنی سگی بہو کی طرح سمجھنے لگیں، تو مفاسد تب پیش آتے ہیں۔ یہ تھی اس آیت کی تشریح و توضیح، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔